السلام علیکم سر، گڈ مارننگ سر۔ وعلیکم السلام پیارے بچوں، گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ پیارے بچوں، ہم جماعت ششم کی جنرل سائنس مضمون کا پہلا سبق قدرتی وسائل ہوا، پانی اور زمین پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے پہلا جز ہوا اور اس کے اجزاء کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی ہے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بچوں، آپ کے سامنے چند تصاویر پیش کی جا رہی ہے، انہیں غور سے دیکھیے، ان کا مشاہدہ کیجیے اور بتائیے کہ دی ہوئی تصاویر میں کیا یکسانیت ہے۔ مہک، آپ بتائیے ان تصاویر میں کیا یکسانیت ہے؟ جی سر، ان تصاویر میں مختلف چیزوں سے دھواں خارج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شاباش، بالکل صحیح فرمایا بیٹا۔ تمام تصاویر میں مختلف چیزوں سے دھواں خارج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دھواں سیدھا فضائی کرے کی ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا کے اجزاء کا توازن بگڑتا ہے۔ اس کو ہوا کی آلودگی کہتے ہیں۔ سواریوں، بڑے کارخانوں میں ایندھن کے احتراق، اسی طرح لکڑی، کوئلہ جیسے ایندھن کے ادھورے احتراق سے خارج ہونے والی مضر گیسوں وغیرہ کی وجہ سے دن بدن ہوا کی آلودگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ایندھن کے جلنے سے ہوا میں خارج ہونے والے مضر اجزاء یہاں دکھائے گئے ہیں: نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور دھواسا۔ اوزون کی تہہ، جسے ہم حفاظتی غلاف بھی کہتے ہیں، فضائی کرے کے کرہ متغیرہ تہہ کے نچلے حصے میں اوزون کی تہہ پائی جاتی ہے۔ جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے اوزون کا راست استعمال نہ ہونے کے باوجود کافی اونچائی پر کرہ ارض کے اطراف اوزون کی تہہ جانداروں کے لیے بہت اہم ہے۔ تصویر میں جو ہرا رنگ آپ کو دکھائی دے رہا ہے دنیا کے اطراف، یہ اوزون کی تہہ ہے۔ سورج سے آنے والی بالائے بنفشی شعاعیں، جنہیں الٹرا وائلٹ ریز بھی کہا جاتا ہے، جانداروں کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ اوزون کی تہہ ان شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے کرۂ ارض پر جانداروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن بچوں، تبریدی آلات، ریفریجریٹر وغیرہ سے ہوا کو سرد کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کلورو فلورو کاربن اور کاربن ٹیٹرا کلورائڈ گیسز ہوا میں شامل ہونے سے اوزون کی تہہ برباد ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے آلات کا استعمال کم سے کم یا نہ کے برابر ہی کریں۔ پیارے بچوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اوزون کی تہہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ سب کو اوزون کی اہمیت کا اندازہ ہو، اس لیے 16 ستمبر کو دنیا بھر میں یوم تحفظ اوزون منایا جاتا ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں ممبئی، پونا، ناگپور جیسے بڑے شہروں میں راستوں پر ہوا میں مختلف اجزاء کا تناسب بتانے کے لیے مخصوص قسم کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جن سے ان مقامات کی ہوا میں پائے جانے والے مضر اجزاء کے تناسب سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے قدرتی وسائل کا پہلا جز ہوا، اس کا تفصیلی مطالعہ ختم کیا ہے۔